بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹی کا پتلا ہے تو، پاؤں سے کانٹا نکالتے ہوئے ننھے کریم کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایڑی کو دونوں ہتھیلیوں سے دباتے ہوئے پکارا، ہائے اماں! وہ درد سے کراہتا ہوا ساکن بیٹھ گیا اور سامنے ویران کھیتوں پر نگاہیں گاڑ دیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنی ماں کی آواز کا منتظر ہو، میرے انمول لال، میں آئی، میں ابھی کانٹا نکال دیتی ہوں۔ اس کے سر پر ایک کوا کائیں کائیں کرتا ہوا گزرا اور لڑکھڑاتا ہوا ایک جھاڑی میں جا گرا۔ کریم بھول گیا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا ہے۔ وہ لنگڑاتا ہوا بھاگا اور کوے کو پکڑ لیا۔ وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگا، اڑنے کی کوشش کی، مگر اس کا داہنا بازو زخمی ہو چکا تھا۔ کریم نے زمین سے مٹی اٹھا کر اس کے زخموں پر چھڑکی، دو چار ٹھنڈی سانسیں کوے کو دی۔ کوے کو آرام پہنچا تو کھلی ہوئی چونچ بند کر لی اور آنکھوں میں وحشت کی بجائے اطمینان جھلکنے لگا۔ کریم نے بہت سے پتے اکٹھے کر کے سب سے بڑے نیم کے سب سے اونچی ٹہنی پر جمائے، کوے کو ایک دو بار تھپک کر وہاں بٹھا دیا اور گھر لوٹ آیا۔ اس مصروفیت میں اس کے پاؤں کے درد میں نمایاں کمی آ گئی تھی۔ وہ ایک کسان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 1 سال ہوا تھا اس کی ماں مر گئی تھی۔ اس کے والد نے پچھلے دنوں ایک شادی کر لی تھی، لیکن یہ اب نئی ماں اس سے عجیب طرح سے پیش آتی تھی۔ وہ برتن اندر کیوں رکھا؟ وہ پکار اٹھتا، اندر ہی تو پڑا ہے۔ وہ اس کے جبڑوں پہ گھونسا جماتے ہوئے کہتی، تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ چیخ کر کہتا، بتایا تو تھا میں نے۔ کریم نے کئی بار محسوس کیا کہ گھونسے کے زور سے اس کا دل رک گیا ہے، لیکن وہ کمبخت اچانک پھر سے دھڑکنے لگ جاتا اور وہ سہمی نظروں سے ایک اور گھونسا سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھتا۔ اول تو اس نے اپنی سوتیلی ماں کے خلاف سطح احتجاج بھی بلند کیا، چھوڑ دے مجھے ورنہ میری امی تیری بوٹیاں نوچ لے گی، چھوڑ دے مجھے ورنہ میرا ابا تجھے مار ڈالے گا۔ لیکن ایک دن جب اس کی سوتیلی ماں نے یہ کہا، تیری ماں کو تو قبر کے سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے ہوں گے، وہ تیرے باپ کا گھر تباہ کر کے اگلے جہان میں آرام سے تھوڑا رہے گی، تو ننھا کریم غصے سے بے بس ہو کر اس پر جھپٹا، مگر دھکا کھا کر اوندھے منہ جا گرا۔ دوڑا باپ کے پاس گیا اور چیخنے لگا، ابا، خالہ نے میرے دانت توڑ دیے، یہ دیکھو 2 مسوڑوں سے خون بہہ رہا ہے، یہ دیکھو نہ میری کونیاں جل گئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں تیری ماں کو سانپ بچھو کھا رہے ہیں، وہ جھوٹ بک رہی ہے۔ ابا، میری ماں ہر رات آ کر میرا ماتھا چوم کر تڑاخ کی آواز، اور پھر کریم کا کان اس کے باپ کی انگلیوں میں تھا۔ کان کو کھینچتے ہوئے بولا، خالہ کے خلاف بک رہا ہے، اب تیری ماں کا راج نہیں رہا۔ ایک گھر کا غلہ نکال کر دکانداروں کے آگے جا ڈالے اور گلفڑے اڑائے، اب انسانوں کی طرح رہنا پڑے گا یہاں پر۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے باپ کے آگے کوئی شکایت نہ کی، نہ اپنی خالہ کے گھونسوں کا کوئی جواب دیا، بس چپ چاپ گھونسے سہ لیتا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی کھاڑ پر بازو کا تکیہ بنا کر سو جاتا تھا۔ صبح گھونسے سہ کر باہر جاتا، مویشی چرا کر لاتا اور گھونسے سہ کر سو جاتا۔ اس دن وہ ایک بیل کے پیچھے بھاگا تو اس کی ایڑی میں کوئی بہت لمبا کانٹا چبھ گیا۔ زخمی کوے کو گھونسلے میں بٹھا کر گھر آیا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی کھاٹ پر لیٹ گیا، جو صحن کے پرلے سرے پر بیلوں کے تھانوں کے پاس دن رات پڑی رہتی تھی۔ کھاڑ کیا تھی؟ ایک جھولا تھا جس میں ننھا کریم گھٹنے سینے سے ٹکائے، بازو جسم سے چمٹائے پڑا رہتا۔ اس کی خالہ جھولے کے سامنے بیٹھی تھی اور اس کا باپ باسی ایک پلنگ پر لیٹا ہونکے بھر رہا تھا۔ اس کی خالہ کہنے لگی، ابھی تک کریم گھر نہیں آیا، نہ جانے گاؤں میں کیا کرتا رہتا ہے یہ لڑکا۔ پرسوں کی بات ہے، ہمسائے کے ہاں گیا اور کہنے لگا، مجھے میری نئی ماں مارتی ہے، روٹی نہیں دیتی، میں بھوکا ننگا ہوں۔ اب اس سے پوچھو میں نے اسے کب مارا، میں نے اسے کب کھانا نہیں دیا، کپڑے کب نہیں پہنائے۔ اس بچے کو سمجھاؤ ورنہ یہ گھر گھر کھانے کو مانگتا پھرے گا اور تم شریکوں کے سامنے سر نہ اٹھا سکو گی۔ اس تقریر کے دوران میں کریم نے 1-2 بار آواز دی، میں آ گیا ابا، میں آ گیا ہوں، لیکن نہ اس کے باپ نے کوئی سنا اور نہ اس کی خالہ نے۔ جب وہ سانس لینے کے لیے رکی تو کریم ان کے قریب آیا اور بولا، میں تو کب کا بیٹھا ہوں خالہ۔ اس کا باپ حقہ ایک طرف کر کے اس کی طرف بڑھا، کیوں بے، تیری ماں کیا مر گئی؟ تو ہر بندھن سے آزاد ہو گیا، گھر گھر میرے گلے ہو رہے ہیں،
ایک تھپڑ کریم کے منہ پر پڑا۔ اس کے جی میں آیا کہ باپ کے ظلم کے خلاف احتجاج کرے، مگر زبان بے حس ہو کر رہ گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور اپنی کھاٹ کا رخ کیا۔ آج لنگڑا کیوں رہا ہے؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ کانٹا چبھ گیا تھا جی، کریم نے دردناک لہجے میں جواب دیا۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ گئی۔ اس کا باپ گرجنے لگا۔ کانٹا چبھ گیا، امیر زادے کو آفت آ گئی، اور لنگڑا یوں رہا ہے جیسے کسی نے پاؤں ہی اڑا دیا ہے۔ ادھر آ، سوئی لے کر اور دیے کے پاس بیٹھ جا اور نکال لے۔ کریم اندر جا کر سوئی لے آیا، دیے کے پاس بیٹھ کر ایڑی اٹھائی اور سوئی سے کانٹے کے ارد گرد کا گوشت کریدنے لگا۔ رہ کر اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، جو اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے رکھتی تھی، جو اس کے لیے قسم قسم کی چیزیں خرید لاتی، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں۔ جس نے اپنی پڑوسن کو ایک دن کریم کے پاؤں سے جو کانٹا نکال رہی تھی کہا تھا، ارے ذرا دھیرے دھیرے سوئی پھیر، بس یہ سمجھ جیسے تو میرے کلیجے پر سوئی پھیر رہی ہے۔ کریم کو وہ بات یاد آ گئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا باپ صحن کے پرلے سرے پر بیلوں کے آگے گھاس ڈال رہا تھا۔ اس کی خالہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگی، کیوں بے لونڈے، رو کیوں رہا تھا؟ سانپ نے ڈس لیا تھا کیا؟ اس نے حسرت بھری نگاہیں اٹھائیں اور خالہ کی کھرتی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کی خالہ نے اس کی گردن پر غصے سے الٹا ہاتھ مارا۔ کریم دیے پر جا گرا۔ دیا لڑھک کر اس کی گود میں آ گیا۔ اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ لہراتے شعلوں سے چیخوں کا ایک طوفان بلند ہو گیا۔ ابا دوڑیو میرے ابا، میں جل مر رہا ہوں ابا۔ اس کا باپ ہوا کی طرح اس کے پاس پہنچا، آگ پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور اب زمین پر کیچڑ میں لت پت بے ہوش کریم آہستہ آہستہ سانسیں لے رہا تھا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ لالٹین جلائی گئی۔ کریم کا داہنا بازو، داہنی ران اور داہنی پسلیاں بری طرح جل چکی تھیں۔ کھال اٹھ چکی تھی اور نیچے سفید چربی چمک رہی تھی۔ اسے چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ حکیم جی نے زخموں پر مکھن ملنے کو کہا اور سب لوگ گھروں کو لوٹ گئے۔ اب اس کے باپ کا دل پسیجا اسے اپنی بیوی کی مغموم روح سامنے منڈیر پر اپنا چہرہ ہتھیلیوں پر سنبھالے آنسو گراتی نظر آئے۔ اس کی نگاہیں اپنے جلے ہوئے بے ہوش بچے پر گڑی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے تاروں کی طرف اٹھتے وقت ایک سمت اشارہ کیا۔ کریم کا باپ سمجھ گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب شہر کے باہر بوڑھے نیم کی ٹیڑھی شاخوں کے گھنے سائے میں ان دونوں نے اپنے والدین کی باہمی دشمنی سے بے پرواہ ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا عہد کیا تھا۔ اس کے بدن سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ اس کا سارا جسم سن ہو گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے بچے کی طرف بڑھا جس نے اب آنکھیں کھول دی تھیں اور جس کی سوتیلی ماں روٹی پر گھی ڈال کر کھا رہی تھی۔ وہ کریم کے قریب آ گیا، ماتھے پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، تمہارے کہاں کہاں درد ہے؟ بتاؤ نہ مجھے کہ وہاں میں اپنے کلیجے کا خون نچوڑ دوں۔ تم مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ میرے بچے، تم مجھے اس طرح نہ دیکھو۔ میرے ننھے بچے اس طرح تمہارے کمینے باپ کی روح میں نشتر گڑ جاتے ہیں۔ کہاں کہاں درد ہے تمہارے؟ بتاؤ نا۔ ایک نہیں، یہ آواز آئی، وہاں کانٹا چبھ گیا تھا۔ کریم کا باپ کلیجہ پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی تک کریم کو اپنے جلنے کی خبر نہ تھی۔ وہ بولے جا رہا تھا، ابا یہاں ایڑی میں اتنا لمبا کانٹا چبھ گیا تھا۔ خالہ ذرا سوئی دینا، میں کانٹا نکال لوں۔ کریم کا باپ شدت درد سے بلبلا اٹھا، ہائے میرے بچے، میرے کریم، تم جل گئے ہو۔ اللہ تمہیں اچھا کر دے، بہت اچھا کر دے۔ میں اپنے کریم کے لیے اتنی چیزیں لاؤں گا کہ میرا کریم ان کو اٹھا نہیں سکے گا۔ کریم کو آہستہ آہستہ اپنے جلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا باپ اس کی رنگت کی تبدیلی دیکھ کر ہراساں ہو گیا۔ ارے لانا، ذرا کھان لانا، کریم کے منہ پر ڈالوں، یہ تو پیلا پڑ رہا ہے۔ وہ گھی میں لقمہ بھگو کر بولی، اچھا ہو جائے گا، بچے جلتے رہتے ہیں، اکثر تم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اچھا ہو جائے گا کمبخت، تم کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہو؟ ادھر آ، کھانا کھا لو، پراٹھے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ کسان کے بھاری جوتے نے اسے آگے بڑھنے کی مہلت نہ دی۔ لقمہ اس کے منہ سے نکل کر فرش پر جا گرا۔ اس کی کھوپڑی تڑا تڑ جوتے کھانے لگی۔ اس نے سارا محلہ سر پر اٹھا لیا۔ لوگ جمع ہو گئے، اسے خاموش کروا دیا گیا۔ کسان کو ضبط کرنے کی تلقین کی اور چلے گئے۔ کریم چارپائی پر بل کھا رہا تھا۔ گوشت کے ننھے ننھے پرزے آپ سے آپ گر رہے تھے۔ ساری رات اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو کریم نے گھٹنے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، ابا تم مجھے مارو گے تو نہیں؟
کسان کی آنکھوں سے آنسو کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اس نے انتہائی ضبط سے کہا، نہیں میرے بیٹا۔ کریم بولا، تو ابا ایک کام کرو، گاؤں کی چراگاہ کے اترنے پر نیم کے درختوں کا ایک جھنڈ ہے، سب سے بڑے نیم کی سب سے اونچی ٹہنی پر ایک کوے کا گھونسلہ ہے، اسے جا کر کچھ پانی اور دانا ڈالاؤ۔ جاؤ گے نا بابا؟ ابھی جاتا ہوں، کریم کے باپ نے جواب دیا۔ لیکن کریم کی ان بے سروبہ باتوں کو نیم بے ہوشی پر محمول کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد کریم نے آنکھیں کھلتے ہوئے پھر کہا، کیا نہیں جاؤ گے ابا؟ ابھی جاتا ہوں۔ کریم کا باپ یہ کہہ کر اٹھا، پانی کے لیے مٹی کا ایک چھوٹا سا پیالہ لیا، دانے مٹھی میں ڈال کر کریم کی مشرقی چراگاہ کی طرف گیا۔ بڑے نیم کی اونچی ٹہنی پر ایک کوا گھونسلے سے پر نکالے کائیں کائیں کر رہا تھا۔ وہ اوپر چڑھا، کوے کے پاس پانی رکھ دیا اور دانا بکھیر کر کوے کو اٹھا کر دیکھا۔ اس کا ایک بال بری طرح زخمی تھا۔ وہ یہ معمہ سمجھ نہ سکا، اس کا دماغ گھومنے لگا۔ واپس ہوتے وقت ایک شخص نے اس سے پوچھا، کہاں گئے تھے آپ؟ اس نے جواب دیا، اور رات کو جلا بسدیے نے کپڑوں کو آگ لگا دی اور جسم کا دایاں حصہ گل گیا۔ پوچھنے والا شخص متعجب اور شرمندہ ہو کر گلی میں مڑ گیا۔ کریم کا باپ اپنے بیٹے کے پاس آیا، جھک کر پوچھا، جاگ رہے ہو؟ جاگ رہا ہوں ابا۔ کوے کا کیا حال ہے؟ اچھا تھا، میرے بچے تمہیں سلام کہتا تھا۔ کریم نے ہنسنے کی کوشش کی، تو میں خود اسے سلام کا جواب دوں گا۔ ابا اب ذرا بیل کھول دوں، باہر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ کسان ضبط نہ کر سکا، بے اختیار رونے لگا۔ اپنی نئی بیاہی ہوئی بیوی کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھی سے بے انتہا نفرت سے گھور رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب بیلوں کے لیے ایک علیحدہ ملازم ہوا کرتا تھا، اور پھر جب کریم کی ماں چل بسی تو ملازم کو نکال دیا گیا اور بیل کریم کے آگے لگا دیے گئے۔ اسے اپنی ساری زندگی پر اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دینے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ وقتی مسرتوں کے سیلاب میں اس کی اولین محبت اور خاندانی غیرت کا فولادی قلعہ جڑ سے اکھڑ کر بہہ گیا تھا۔ وہ روزانہ صبح شام کوے کے لیے دانا پانی لے کر جاتا اور پھر کریم کے پاس بیٹھا رہتا اور تیماردار سے کہتا، بلا ناغہ صبح حکیم جی آتے ہیں، دوا لگا جاتے ہیں۔ لیکن کریم کی حالت گرتی جاتی ہے۔ حکیم جی کہتے ہیں، روزانہ کوئی اس کے زخموں کو چھیڑ دیتا ہے۔ تیماردار کہتا ہے، کروٹ بدلنے سے کچے زخم پھل جاتے ہوں گے، مگر اس کی تسلی نہ ہوتی۔ کریم کی حالت روز بروز ابتر ہوتی گئی اور آخر ایک دن ایسا آیا، دوپہر تک اس کی آنکھیں نہ کھلیں۔ اس کا باپ دیوانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھتا، بے مطلب بغیر کسی کام کے اس نے سر کو زانوں پر رکھا، پیچھے دیوار سے سہارا لے کر بیٹھنا چاہا، پاؤں پسار دیے، گھٹنے سکڑ لیے، لیکن اس کے اندر کا غم اور پشیمانیوں کا دوزخ دہک رہا تھا۔ اسے ایک لمحہ بھی سکون میسر نہ ہو سکا اور اس کی بیوی مکان کے ایک کونے میں بیٹھ کر انگریزی صابن سے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتی رہی۔ دوپہر کو کریم نے آنکھیں کھولی۔ حکیم جی پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، ملک جی، بچہ ہوش میں آ گیا ہے۔ کریم کا باپ دوڑا آیا۔ کریم کی پیشانی کو اس نے اتنی محبت سے چوما کہ آس پاس کھڑی عورتوں کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں لگ گئیں۔ اس نے پوچھا، کریم بیٹا کیا حال ہے؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ درد کہاں ہے؟ جواب ملا، ایڑی میں ابا، ایڑی میں درد ہے، ایک لمبا کانٹا چبھ گیا وہاں۔ آئینہ دیکھتی ہوئی ستیلی ماں کانپ اٹھی۔ کریم کا باپ بولا، بیٹا کل تمہارا کوا پر توڑ رہا تھا، مجھے ڈر ہے کہ وہ اڑ نہ جائے۔ کریم بولا، تو ابا آج آخری بار اسے دانا ضرور ڈالا۔ حکیم نے کہا، اب بچے کی حالت بہتر ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کریم کے باپ نے اپنی بیوی کو کریم کی دیکھ بھال کی تاکید کی اور مٹھی میں دانا دبائے کوے کے گھونسلے کی طرف بھاگا۔ وہ گلیوں میں بگولے کی طرح اٹھتا جا رہا تھا۔ چراگاہ میں اس کے پاؤں ہوا میں دھڑکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ سورج آسمان کے سینے میں دہک رہا تھا۔ ڈھیروں پر بھیڑیں، بکریاں اور بیل گردنیں جھکائے چل رہے تھے۔ ساری کائنات اونگ رہی تھی۔ کریم کا باپ تیزی سے بڑے نیم پر چڑھا۔ گھونسلے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ کوہ پھر کی آواز پیدا کرتا گھونسلے سے باہر نکلا اور چراگاہ پر اڑتا، کھیتوں پر سے تیرتا، ڈھیروں پر سے لپکتا ہوا، لرزتے ہوئے افق میں غائب ہو گیا۔ اس کے حواس معطل سے ہو گئے۔ وہ ٹہنیوں سے لٹک کر نیچے آ گیا، پوری قوت سے گھر کی طرف بھاگا اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، بیٹا کریم، وہ کوہ تو اڑ گیا۔ کریم کے لبوں پر
ہنسی کھل گئے، جیسے وہ اپنے باپ کے جنون کا مضحکہ اڑا رہا ہے۔ حکیم جی آئے، انہوں نے کریم کی نبض ٹٹول کر کہا، آج اس کے زخموں کو کسی نے بہت سختی سے چھیلا ہے۔ آپ کے گھر میں کون تھا؟ نہیں، بیوی کے ہاتھ سے لقمہ گر کر پانی کے برتن میں جا گرا۔ کریم کا باپ کپڑے پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ لوگوں، میرے بچے کی ایڑی میں کانٹا چبھ گیا ہے، اسے نکالو۔ نیم کے درخت میں کوا رہتا تھا، وہ آج پربت سے اڑ گیا، اس کوے کو پکڑ لاؤ۔ میری بیوی نے میرے بچے کے زخم چھیل دیے، ان پر بھا رکھو۔ لوگوں، تم میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔